حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے یہ جلیل القدر صحابی جو کہ ابو ایوب انصاری کی کنیت سے معروف ہو گئے، جبکہ ان کا ناگنا خالد بن زید تھا، مدینہ کے مشہور و معروف اور مزترین خاندان بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ رسول اللہ کے دادا محترم یعنی عبداللہ مطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہی تھا، لہذا اس طرح رسول اللہ کے ساتھ اس خاندان بنو نجار کی رشتہ داری بنتی تھی۔ رسول اللہ کے والد عبداللہ بن عبداللہ مطلب جب سیدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ شادی کے محض چند ماہ بعد ملک شام کی طرف تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے تھے، اور پھر وہاں سے واپسی کے موقع پر دوران سفر بیمار پڑ گئے تھے۔ مکہ اور ملک شام کے درمیان وہ تجارتی شاہراہ جس پر اس زمانے میں تجارتی قافلے چلا کرتے تھے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ واپسی کے اس سفر کے دوران جب راستے میں عبداللہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور ان کے لیے سفر جاری رکھنا کافی مشکل ہو گیا، ایسے میں یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے عبداللہ سفر جاری رکھنے کی بجائے مدینہ میں ہی رک گئے تھے۔ خاندان بنو نجار کے ساتھ اپنی اسی قرابت داری کی وجہ سے انہوں نے مدینہ میں اسی خاندان میں قیام کیا تھا، اور تب ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی تھی۔ چند دن کی علالت کے بعد وہی مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر وہی تدفین بھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عبداللہ مطلب کے انتقال کے بعد مکہ میں ان کے لخت جگر یعنی رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ الف مدہ پہ کی ولادت کے بین دال الف مدہ پہ کی والدہ آمنہ بنت وہب ہمیشہ سوچا کرتی تھیں کہ میرا یا نورین زرجو کا پیدائشی یتیم ہے، اس نے اپنے باپ کا ناگنا توسنا ہے، مگر زندگی بھر کی باپ کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ باپ کی شکل دیکھنا تو اسے نصیب نہ ہو سکا، لیکن کم از کم یہ کہ کاش یہ کسی طرح اپنے باپ کی قبر ہی دیکھ لے۔ لیکن مکہ سے مدینہ کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، راستہ دشوار گزار تھا، سفری سہولیات کا فقدان تھا، لہذا وہ مسلسل بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی رہیں کہ یہ بچہ کچھ بڑا ہو جائے، اس طویل سفر کے قابل ہو سکے تو میں اسے وہاں لے جاؤں۔ آخر جب اس بچے کی عمر کا 6 سال چل رہا تھا تب وہ اسے ہمراہ لیے ہوئے مدینہ گئی تھیں، اور تب اپنے اس نورین زر کی میت میں انہوں نے بھی وہاں مدینہ میں خاندان بنو نجار کے ساتھ اس قرابت داری کی وجہ سے اسی خاندان میں ہی قیام کیا تھا۔ اور پھر تقریباً 47 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ کی جب مکہ سے مدینہ تشریف آوری ہوئی تھی تب ابتدا میں چنون دال رواؤ سے الف مدہ پہ نے مضافاتی بستی قبا میں قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب الف مدہ پہ وہاں سے اندرون مدینہ شہر کی جانب روانہ ہوئے تھے تب الف مدہ پہ کی اونٹنی مختلف ملک بستیوں اور مختلف قبائل کے مساکن سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں لوگوں کا بڑا عجم غفیر تھا، ایسے میں بار بار بہت سے لوگ فرط عقیدت اور جذبات کی شدت کی وجہ سے آگے بڑھ کافر الف مدہ پہ کی اونٹنی کی مہار تھام لیتے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ تب الف مدہ پہ بڑی شفقت سے بار بار انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، دوہا فلانچہ ممورہ، یعنی اسے چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ آخر مسلسل چلتے چلتے ایک مقام پر اپہنچ کر اونٹنی رک گئی اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بیٹھ گئی۔ یہ بے عین یہ نون ہے، وہی جگہ تھی جہاں آج مسجد امبو آباد ہے، اور یہی اس مزترین خاندان بنو نجار کا محلہ تھا۔ اس یادگار ترین موقع پر اگرچہ وہاں مدینہ میں جس کا ناگنا اس وقت اسرب تھا، سبھی لوگوں نے اپنے محبوب ترین مہمان یعنی رسول اللہ کے لیے اپنے گھروں کے نیز اپنے دلوں کے دروازے کھول رکھے تھے۔ ہر کوئی دیدہ بدل فرش راہ کے ہوئے تھا، لیکن الف مدہ پہ کی اونٹنی چلتے چلتے جب خود ہی ایک جگہ رک گئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ بھی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر سب سے قریب ترین جو گھر تھا اسی گھر کے مکینوں کا ہی اب سب سے بڑا حق تھا، اور وہ گھر جس کسی کا تھا اس خوش نصیب ترین انسان کا ناگنا تھا، ابو ایوب انصاری۔ تب حضرت ابو ایوب انصاری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، قدرت ان پر اتنی مہربان ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی، گویا ان کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری بڑی ہی بےتابی کے ساتھ لپکے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا، نونیے سے الف مدہ پہ کا جو کچھ مختصر سامان تھا لپک کر اسے اٹھایا اور دیوانہ وارو سامان لیے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کی طرف چل دیے، گویا دنیا بھر کا کوئی قیمتی ترین خزانہ مل گیا ہو، اور نہیں یہ اندیشہ ہو کہ کہیں یہ خزانہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس لیے بہت جلدی اور فوراً سے پیش طرح خزانے کو لے جا کر بحفاظت اپنے گھروں میں چھپا دیا جائے۔ یہی کیفیت اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کے قیام کے لیے گھر کا بالائی حصہ خالی کرنے کا فیصلہ کر لی تاکہ خود میاں بیوی دونوں نیچے رہیں، الف واؤ الف مدہ پہ بالائی منزل پر رہیں،
ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ الف مدہ پہ او پر رہیں۔ نیزیہ بات بھی پیش نظر تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی اگر آوا پر رہیں گے تو ہم اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ان کے قدموں کی آواز نیچے آئے گی، الف مدہ پہ کے آرام میں خلل واقع ہوگا۔ نیزہ شاید کچھ گرد و غبار بھی نیچے گرے، جیم و الف مدہ پہ کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنے گا، کیونکہ اس دور میں مکانات کچے تھے، لہذا اس چیز کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ ان دونوں میاں بیوی نے رسول اللہ کو جب اس بارے میں مطلع کافی الف تے و الف مدہ پہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے لیے نیچے رہنا ہی زیادہ مناسب ہوگا، ساتھ ہی یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ میرے پاس تو کثرت لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا، لہذا میرے لیے نیچے ہی قیام بہتر رہے گا، کیونکہ ہما وقت آتے جاتے ملاقاتی ان کے لیے اوپر آنا جانا مشکل ہوگا، نیز گھر والوں کے لیے بھی یہ چیز دشواری کا سبب بنے گی۔ اس پر ابو ایوب اور الف و بے دونوں نے رسول اللہ کی خواہش کا احترام کیا اور دونوں اوپر ہی رہے۔ جب رات ہوئی رسول اللہ آرام فرمانے لگے، تب یہ دونوں میاں بیوی بھی الف مدہ پہ سے رخصت لے کر آوا پر چلے آئے اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ الف بے اٹھ کر بیٹھ گئے اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ محترمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ام ایوب، یہ ہم نے کیا کی؟ رسول اللہ نیچے اور ہم اوپر، ہم یہاں اوپر چلتے پھرتے رہیں جبکہ رسول اللہ نیچے۔ اس کا مطلب تویہ ہوا کہ اب ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب رسول اللہ کے اوپر ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ کی طرف تو آسمانوں سے وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، لہذا جس ہستی کا رشتہ آسمان والوں سے ہو اسے تو ضرور اوپر ہی ہونا چاہے، ہم اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہی باتیں سوچ کر یہ دونوں میاں بیوی انتہائی پریشان ہو گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر دونوں ایک کونے میں چلے گئے جہاں انہیں یقین تھا کہ اس جگہ ہم رسول اللہ کے اوپر نہیں ہوں گے۔ تمام رات دونوں اسی طرح اس کونے میں دبکے پڑے رہے، اگر کبھی کسی ضروری کام سے چلنا پڑتا تو کمرے کے درمیان میں چلنے کی بجائے کونوں میں دیوار کے ساتھ چپک چپک کر چلتے۔ تمام رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ایوب الف نون سواد الف رے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی ہی بےتابی کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج رات تو لمحہ بھر کیلے بھی نہ تومی ہی اب جھپک سکا اور نہ ہی ام ایوب۔ الف مدہ پہ نے حیرت سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہو گئی؟ الف بے واو الف یہ واو بے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اوپر آپ نیچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب الف مدہ پہ نے فرمایا، ہلوین علیک یا ابا ایوب انگا اوون علینا ان نکون فی السوت فل لکسولت من یگشانا من الناس، یعنی اے ابا ایوب آپ اس قدر فکر مندن ہوں، میرے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ میں یہیں نیچے ہی رہوں، کیونکہ میرے پاس تو بکثرت ملاقاتی آتے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ کی طرف سے یہ ارشاد گرامی سننے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے اس حکم کی تعمیل کی اور مطمئن ہو گئے۔ شب و روز گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب سردی خوب عروج پر تھی، سخت ٹھنڈی اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، تب ایک رات اچانک ان کا مٹکا کسی طرح ٹوٹ گیا، پانی تیزی کے ساتھ بننے لگا اور ہر طرف پھیل گیا۔ چونکہ اس دور میں مکانات کچے تھے اور اس قدر معیاری اور مضبوط بھی نہیں تھے کہ جس طرح موجودہ دور میں ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اب الف نہیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ یہ پانی نیچے رسول اللہ پر نہ ٹپکنے لگے یا کہ بہتا ہوا نیچے نہ پہنچ جائے، یوں الف مدہ پہ کے لیے یہ چیز بڑی زحمت کا باعث بن جائے گی۔ دونوں میاں بیوی کو محض ایک ہی لحاف میسر تھا جسے وہ دونوں ہی اوڑھتے تھے، ایسے میں انہیں وہ بہتا ہوا پانی صاف کرنے کے لیے فوری طور پر گھر میں کوئی چیز نہیں ملی، لہٰذا وہ دونوں پریشانی میں جلدی جلدی اپنے اسی لحاف سے پانی خشک کرنے لگے۔ انتہائی شدید سردی کی رات، فریا کے مٹکا بھی ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پانی پھیل گیا، یوں سردی مزید بڑھ گئی، پانی بھی ضائع ہو گیا۔ اس دور میں پانی کا حصول کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی تگودو اور جدوجہد کے بعد پانی نصیب ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اصل فکر اس بات کی تھی کہ یہ پانی کہیں بہتا ہوا یا ٹپکتا ہوا نیچے نہ پہنچ جائے۔ مزید یہ کہ اس قدر شدید سردی میں پانی صاف کرنے کی تکلیف، نیزیہ کی لحاف بھی فقط ایک ہی میسر تھا، وہ بھی بھیگ چکا اس پانی کو خشک کرنے کی کوشش میں۔ اب کیا ہوگا؟ باقی رات کس طرح گزرے گی؟ سردی سے حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ دونوں میاں بیوی تو روزی اول سے ہی اسی تشویش میں مبتلا تھے کہ بالائی منزل پر ہماری رہائش جبکہ رسول اللہ نیچے تشریف فرما ہیں، یہ کسی طرح مناسب نہیں، دل نہیں مانتا۔ اگرچہ رسول اللہ نے انہیں اس بارے میں تسلی دی تھی اور مطمئن کرنے کی کوشش بھی فرمائی تھی، لیکن بہرحال ان دونوں میاں بیوی ابو ایوب اور ام ایوب کی طرف سے الف مدہ پہ کے لیے ادب و احترام کی یہ انتہا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں خوش نصیب ترین افراد
बादब बानसीब के पूरी तरह मिसदाक थे, उसी लिए तो खालिक कायनात की तरफ से अपने हबीब के अव्वलीन मेज़बान के तौर पर नहीं दोनों मियाँ बीवी को मुंतखब किया गया था। चुनांचे ये दोनों तो पहले दिन से ही औपर रहाइश पर मुतमन नहीं थे। मजीदिया के इस रात पेश आने वाला यह वाक़या जो कि उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बना, लिहाजा जब सुबह हुई तो अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और नहायत ही अदब के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका हकम सर पर, लेकिन हमारा दिल किसी सूरत इस बात को कबूल नहीं करता कि हम मियाँ बीवी ऊपर हूँ और आप नीचे। इस बार रसूल अल्लाह ने अबवायूब की ये जो कीफियत मुलाहजा फरमाई ते वाओ अलिफ मद्दा पे सूरत हाल को समझा गए, लिहाजा अज़राह शफ़क़त उनकी इस गुजारिश को कबूल करते हुए अलिफ मद्दा पे बालाई मंजिल पर मुंतकिल हो गए, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी नीचे चले आए। रसूल अल्लाह ने तकरीबन 7 माह मुसलसल अपने मेज़बान हज़रत अबवायूब अंसारी के घर में क़याम फरमाया, हत्ता कि इस दौरान उनके घर से मुत्तसिल जिस जगह हिजरत के मौका पर अलिफ मद्दा पे की औनटनी आकर बैठ गई थी, उसी मकाम पर मस्जिद एम्बोई की तामीर मुकम्मल हो गई। नज़ मस्जिद से मुत्तसिल ही रसूल अल्लाह के लिए मुस्तकिल रहाइश का इंतज़ाम भी कर लिया गया। लम्हे आज़ाल अलिफ अलिफ मद्दा पे अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे के घर से अब वहाँ मुंतकिल हो गए, लेकिन अब भी रसूल अल्लाह और हज़रत अबवायूब अंसारी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। कितने अच्छे और किस कदर मुबारक थे ये दोनों पड़ोसी। रसूल अल्लाह जब तक अबवायूब अंसारी के घर में मुकीम थे, अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे तब भी हर लम्हा और हैरान अलिफ मद्दा पे परदल वजान से फदा हुए जाते थे, जबकि रसूल अल्लाह भी अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे के साथ इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत का मामला फरमाया करते थे। दोनों तरफ से ही यही सिलसिले चलते रहे। इसके बाद आप जबकि अलिफ मद्दा पे वहां से मुंतकिल हो गए, तब भी दोनों तरफ यही ताल्लुक खातर बरकरार रहा। घर तो जदा जदा हो गए, लेकिन मोहब्बतें और करबतें उसी तरह कायम वदाम रहीं। इन्हीं दिनों एक बार ऐसा हुआ कि सख्त गर्मी के दिनों में दोपहर के वक्त जब खूब गर्म लौ चल रही थी, जो सादीने वाली गर्म हवाओं की वजह से सभी लोग अपने घरों में दबके बैठे हुए थे, गली कोचों में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर से नमूदार हुए और मस्जिद नबवी के आसपास घूमने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत इमर बिन खिताब भी वहां पहुंच गए। इन्हें तज्जुब हुआ कि इस कदर शदीद गर्मी में यहाँ उस वक्त के लिए ये क्या कर रहे हैं। नज़ा नहीं हजरत अलिफ बे वाओ बे काफरे के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार भी महसूस हुए। तब इन्होंने दरियाफ्त किया, ए अबू बकर, उस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब डाल, अलिफ, मुझे भूख ने बहुत ज्यादा सता रखा है, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ चला आया। ये सुनकर हजरत ऐन मीमरे ने फरमाया, मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। कुछ ही देर गुजरी थी कि रसूल अल्लाह वहां तशरीफ लाए और आन दोनों को उस वक्त वहां देखा तो वजह दरियाफ्त फरमाई। इन दोनों ने वही वजह बता दी कि भूख ने सता रखा है। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मेरी भी यही कैफियत है। इसके बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने उन दोनों को मुखातब करते हुए फरमाया, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। और फिर यह तीनों हजरात चल दिए। सामने चंद कदम के फासले पर ही हजरत अबवायूब अंसारी का घर था। वहां पहुंचकर रसूल अल्लाह रुक गए और आन के दरवाजे पर दस्तक दी, जिस पर आन की अहलिया उम्मयूब ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मरहबा ए अल्लाह के नबी। अलिफ मद्दा पे ने दरियाफ्त फरमाया, अबवायूब कहाँ हैं? हजरत अबवायूब अंसारी उस वक्त अपने घर से मुत्तसिल ही उक़बा हिस्से में अपने खजूरों के दरख्तों में कुछ कामकाज कर रहे थे। इन्होंने अलिफ मद्दा पे की आवाज़ सुनी तो वो अपना काम छोड़कर फौरन ही हाजिर की खिदमत हो गए। आपको नून ये से अलिफ मद्दा पे के दोनों साथियों को मुंह देखकर नहायत मुसर्रत का इज़हार करते हुए यूं कहने लगे, मरहबा ए अल्लाह के नबी और मरहबा ए अल्लाह के नबी के साथियों। इसके बाद हजरत अबवायूब अंसारी ने तीनों मज़तरीन और ग्रामी कदर मेहमानों को घर में बिठाया और खुद अपने इन्हीं खजूरों के दरख्तों की तरफ चल दिए और फिर फौरन ही खजूरों का एक पौधा अच्छा दरख्त से काट कर ले आए, जिसमें तमर यानी खुश्क खजूरें भी थीं, रुतिब यानी ताज़ा भी थीं और बुसर यानी कुछ कच्ची पकी दरमियानी कस्म की भी थीं। और ये पौधा अच्छा मज़ज़ मेहमानों के सामने पेश कर दी। ये मुनज़र देख कर रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबवायूब, बस कुछ खुश्क खजूरें तोड़ ली होती, ये पौधा अच्छा तोड़ लाने की जरूरत तो नहीं थी। इस पर अनहम ने अर्ज किया, बस मेरा जी चाहा का मैं ये पौधा अच्छा ही पेश कर दूं। और फिर मजीद अर्ज किया, देखिए मैं अभी आप हजरात के लिए बकरी भी ज़बा करने वाला हूँ। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर बकरी ज़बा करना ही चाहते हो तो देखना कोई दूध वाली बकरी ज़बा ना करना। एक इसके बाद अबवायूब अंसारी और आन की अहलिया मोहतरमा उम्म अलिफ वाओबे ने जल्दी जल्दी बकरी ज़बा करके इसका गोश्त हंडी में चढ़ा दी।
इसका कच सालन तय रखी, कुछ भून लिया। उसी दौरान साथ ही अय्यूब ने कुछ रोटियां भी पका लें। और जब ये खाना पेश किया गया तो रसूल अल्लाह ने इंतहाई मुसर्रत का इजहार फरमाया, गोश्त का सालन भी, कुछ बना हुआ गोश्त भी, ताज़ा ताज़ा गर्म रोटियां भी, रंगारंग मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की खजूरों का पूरा गच्छा भी। तब इस मौका पर रसूल अल्लाह ने खाने की जानिब गौर से देखा और फिर खाना शुरू करने से पहले अलिफ मद्दा पे ने एक रोटी ली, इस पर गोश्त का एक टुकड़ा रखा, अलिफ वाओ रे अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे को पकड़ाते हुए फरमाया, अब वायु जाए जर्रा जल्दी से ये फातिमा को दे आए, क्योंकि कितने ही दिन गुजर चुके हैं कि इसने ऐसा लजीज खाना नहीं खाया। वन इसके बाद मेहमानों ने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने से फरागत के बाद रसूल अल्लाह फरमाने लगे, ताज़ा रोटियां, गोश्त, अनवा व अक़साम की खजूरें और आस के साथ ही अलिफ मद्दा पे की आंखों में आंसू भरा आए। अलिफ वाओ रे पे दो चश्मेरे अलिफ मद्दा पे ने मजीदा फरमाया, अल्लाह की कसम, यही वो निमतें हैं जिनके बारे में क़यामत के रोज़ तुम से सवाल किया जाएगा। लिहाजा जब कभी तुम्हें ऐसी नेमत नसीब हो और तुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगो तब कहो बसम अल्लाह, और जब खा चुको तिवाओ काफ़े वाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कवियों रसूल अल्लाह की मदीना तशरीफ़ आवरी के फौरी बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे की मेहमान नवाजी का जो शरफ हासिल हुआ, ज़ाहिर है ये कोई मामूली बात नहीं थी। अल्लाह के हबीब खैरुल बशर अफ़ज़ल रसूल सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल आलमीन रसूल अकरम की ये मेज़बानी यकीन बहुत ही अजीम मिजाज था, जिसके लिए खालिक़ अर्ज़ व समा की तरफ से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को मंतखब किया गया था। उसी कैफियत में मदीना में वक्त गुज़रता रहा, शब व रोज़ का यह सफ़र जारी रहा, हत्ता कि रसूल अल्लाह का मुबारक दौर गुज़र गई। अलिफ मद्दा पे हमेशा तादमा आखिर अपने सहाबी नज़ अपने अव्वलीन मेज़बान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से इंतहाई मसरूर उम्मतमंद रहे।